ڈاکٹر مہنور کے کیس کے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر کیا کیا کچھ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں. شال فاطمہ جھنگ میں کڈنیپ ہو جاتی ہے, نرسنگ اسٹوڈنٹ بس پہ اتنا ویٹ کر رہی ہوتی ہے بس کا, اس کا کزن آ کے اسے گولی مار کے چلا جاتا ہے, اور جو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو بھی گولی مار دیتا ہے اور خود سوسائڈ کر لیتا ہے وہیں کھڑے کھڑے, جسٹ بیکاز کہ اس نے اسے رشتے سے منع کیا تھا. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. دس از دا سیف پلیس فار وومین. یہاں رہیں گی عورتیں. ان مردوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سیفٹی از ناٹ اے پریویلیج فار وومین. سیفٹی ایک بیسک رائٹ ہے, جیسے رائٹ تم لوگوں کا ہے. یہ ملک تو اپنا گھر ہوتا ہے, گھر میں تو انسان سیف فیل کرتا ہے, لیکن یہاں پر کس قسم کی سیفٹی ہے؟ مرد تو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں, وہ صحیح ہوتی ہے مرد کی ڈیفینیشن, یہ نہیں ہوتی. اور یہ کھلے عام کیسے کرتے پھر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ کیونکہ ان کو کانسیکوینسز کا خوف نہیں ہے, یعنی کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہوگا, ہمیں پھانسی چڑھا دیا جائے گا, یا ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی یہ کل کو ہو سکتا ہے. انہیں اس چیز کا خوف کون دلائے گا؟ ہمارا سسٹم میں بگاڑ ہے. ہمارے سسٹم میں کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا, اس کو فائن کر دیا, اس کو جیل میں کی سلاخوں میں ڈال دیا, اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کو جو ہے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی کوئی ایگزامپل نہیں سیٹ کی جاتی. آئی وڈ سے کہ ان کے ساتھ وہی سزا دی جائے, ان کو پبلکلی لائیو جو ہے وہ ان کے ساتھ لائیو براڈ کاسٹ چلائی جائے, ان کو پکڑ کے ان کو وہ سزا دی جائے جو ٹارچر انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے, وہ ٹارچر یہ سے ہے. سیم سزا عرب میں بھی سزا دی جاتی تھی, ایگزامپل سیٹ کی جاتی تھی. چوری کی کسی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا, پبلکلی سب کو دکھایا, یہ ہو رہا ہے انجام. اب آپ کو کیا خیال ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کے کس طرح تکلیف ہو رہی ہے, اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے, یہ سب کچھ دیکھ کر وہ جو ہے کریں گے آگے چوری کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ سب ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. اور پھر جسٹیفیکیشنز آتی ہیں, اس لڑکی نے نا یہ کیا تھا, فلاں غصہ دلایا تھا, اس نے کپڑے چھوٹے پہنے تھے, اس نے یہ نہیں کیا تھا, اس نے وہ نہیں. میری بات سنیں, کبھی بھی ایشو کلوتھس کا, کپڑوں کا, لڑکیوں کی, کبھی بھی یہ ایشو نہیں تھا. دیٹ واز نیور این ایشو. ایشو یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ خرابی ہے. آپ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بس اس نے مجھے انکار کیا, چل پڑتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. سب مردوں سے میں بات کروں کہ جو اس موضوع پہ بات نہیں بھی کر رہا, اس کو کھل کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ غلط کا ساتھ دینے والا بھی غلط ہوتا ہے. اور اگر آپ لوگ نہیں اس موضوع پہ بات کرتے تو ڈائریکٹلی آپ لوگ غلط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر مہنور کا کیا قصور تھا؟ ڈاکٹر مہنور نے تو چھوٹے کپڑے نہیں پہنے تھے, تو گاؤن پہنا ہوا تھا. نرسنگ اسٹوڈنٹ بس پہ ویٹ کر رہی تھی. شال فاطمہ کا پلان مرڈر ہوا ہے جھنگ میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چھوٹے کپڑے پہنے تھے انہوں نے, اس لیے ہوا ہے. میں چاہاں چھوٹے کپڑوں کو پروموٹ نہیں کر رہی, آف کورس دیر از لمٹ اینڈ باؤنڈریز ٹو ایوری تھنگ, مین اور وومن دونوں کے لیے. مجھے سخت غصہ چڑھتا ہے کہ کہیں میں لڑکی کو کوئی نامناسب اٹائر میں دیکھ لوں تو. لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اگر رولز ریورس ہوں, تو جینڈر ریورس ہوں, تو مرد حضرات قمیض پہنے بغیر نکل آتے ہیں گھر سے, چھوٹی قمیض پہن کر نکل آتے ہیں, نیکروں میں نکل آتے ہیں. اور سب عورتیں جو ہیں آپ نیکر میں نکلے ہوئے ہیں, آج کل تو ٹرینڈ ہے نیکر میں نکلے ہوتے ہیں لڑکے سارے. تو آپ کے پیچھے لڑکی پڑ جائے, کیسا لگے گا آپ کو؟ یہ سب لڑکیاں مل کر آپ کے ساتھ جو حال کریں, جو آپ کرتے ہیں, کیسا لگے گا مردوں کو؟ یہ سب کچھ کرنے کا ان کے اندر ضرورت اس وجہ سے آ رہی ہے کہ سسٹم ہمارا دیکھ رہا ہے کہ فلاں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, ٹھیک ہے, اس کو سزا دینی چاہیے. نہ کہ یہ کہ فلاں نے کسی کا جو ہے سیکشل ابیوز کیا, فلاں نے کڈنیپ کر کے مرڈر کیا, فلاں نے جو ہے کسی کے اوپر ایسڈ اٹیک کیا, اس کو نہیں پھینکیں گے, اس کو نہیں ماریں گے جا کے, اس کو نہیں جیل میں ڈالیں گے. کوئی پاکستان میں جو ہے وہ ایگزامپل نہیں سیٹ کی جاتی اس چیز کی. ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے. ایگزامپل اسی طرح سے سیٹ ہو سکتی ہے کہ ان کو پکڑیں اور ان کو ساتھ وہی ان کا ٹارچر کریں. اب وہ شال فاطمہ کے کیس میں کیا ہے, جھوٹ بول دیا, رپورٹ بدل دی کہ رپورٹ میں تو آیا کہ سیکشل ابیوز ہوا ہی نہیں. میری بات سنیں, رپورٹ بدلی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, سیکشل ابیوز نہیں ہوا. اور پتہ نہیں وہ 3 دن 3 راتوں سے وہاں کیا کر رہے تھے مرد اس کے ساتھ, سیکشل ابیوز نہیں تھا. تو وہ تو شی واز ہائی آن ڈرگس. او مائی گاڈ. اب ایک مردے پہ آپ ڈال دو, مردہ بول بھی نہیں سکتا, خود کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ڈرگس پہ ہائی تھی, وہ ڈرگس لیتی تھی, وہ ڈرگ پارٹی کر رہے تھے. تو کیس بگڑ گیا, ان سے نہیں سنبھالا گیا, بیچارے ڈر گئے, تو ڈر کے مارے وہ ہاسپٹل میں چھوڑ گئے. ڈرنے والوں کا یہ ہوتا ہے, یہ CCTV دیکھیں ذرا آپ, ڈرنے والوں کی جو ہے یہ کانفیڈنٹلی وہ آتے ہیں, کس طرح سے وہ آ کے چھوڑ کے جا رہا ہے, دیکھیں ذرا. اٹس سو ہارٹ بریکنگ. کیا ملک ہے یہ ہمارا؟ ایک بیسک رائٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے نہیں کہ ان کو جو ہے کانسیکوینسز کا ڈر نہیں ہے, نتائج کا ڈر نہیں ہے.
گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس چیز پر کام کریں. ایک ماں باپ نہیں روکتے کہ بچے کو، چھوٹے بچے کو، کہ یہ تو شرارت کر رہا ہے، یہ تو بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، بچہ کہہ کے وہ بڑا ہو کے کسی کا مرڈر کر دے، تب بھی وہ بچہ ہے آپ کے لیے. بیماری کو جو ہے جڑ سے ختم کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ناسور بن جائے. اور ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، ہوتا چلا جائے گا اگر کوئی بھی ایک ایگزامپل سیٹ نہیں ہوگی. یہ شروع سے ہو رہا ہے لیکن کوئی کسی نے ایگزامپل سیٹ نہیں کیا اور وہ بگاڑ پیدا ہوتا ہی چلا گیا، ناسور بن چکا ہے. تو اس کو خدا را پکڑیں اس چیز کو، اور اس پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے پبلکلی جو ہے. اینڈ دیٹس اٹ. دیٹ ایسڈ اٹیکر کے ساتھ جو اس کو جو فوراً موت مل گئی، اس کو وہ موت نہیں ملنی چاہیے تھی. ایسڈ اٹیکرس کے اوپر بھی وہی درد انہیں سہنا پڑے جو وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں. دس از واٹ آئی سے، صحیح جو ہے وہ سزا ہوگی ان کے لیے.